کہ یاد رکھو دو چیزیں ایسی ہیں انہیں ہمیشہ برقرار رکھنا. ایک یادگار ہے علی مرتضیٰ کی، ایک یادگار ہے فاطمہ زہرا کی. ایک فاطمہ بطول کی یادگار ہے اور ایک علی مرتضیٰ کی یادگار ہے. یہ دونوں برابر سے، جیسے علی اور فاطمہ میں ہم کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دے سکتے. یہ دو چیزیں بھی ہمارے یہاں بالکل برابر. اور یہ دو چیزیں ہی وہ ہیں جو قوم میں یونٹی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. پہلی چیز عزاداری، اور عزاداری کو بھی اور محدود کرو. امام باڑے، دنیا کا پہلا امام باڑہ کس نے بنایا؟ فاطمہ نے بنوایا. جب مدینے میں ماتم سے روکا گیا تو رسول کی بیٹی نے یہ کہہ کے مولا سے، یہ کہہ کر وضاحت کے ساتھ، یعنی وضاحت علی کے لیے کوئی تھوڑی ہمارے لیے تھی، کہ بابا نے وقت رخصت دی جب مجھے نکاح کے بعد شوہر کے گھر کے لیے رخصت کر رہے تھے، کہا بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں کوئی ایسا سوال یا مطالبہ نہ کرنا جو وہ پورا نہ کر سکے. اور اس کو تکلیف، میں نے اس وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ اب میں شوہر کے گھر میں جا کے کبھی کچھ بھی نہیں مانگوں گی. آج زندگی میں پہلا اور آخری میرا ایک ہی سوال، مجھے بابا کے ماتم سے روکا گیا، ماتم کے لیے مجھے کوئی جگہ بنا دو، بیت الحزن یا بیت الاحزان. جنت البقیع میں اسے بھی توڑا گیا. اسے جناب زینب کبریٰ کے روضے پہ راکٹ اور مارٹر اور میزائل اور یہ حملے ہو رہے ہیں مسلسل، وہاں بقیع بیت الحزن توڑا گیا. دنیا کا پہلا امام باڑہ جو صرف ماتم کے لیے بنا. یہ فاطمہ کی یادگار. اور دوسری چیز مسجد علی کی یادگار. دنیا میں جہاں مسجد ہے گویا علی یاد آتے ہیں، دنیا میں جہاں امام باڑہ ہے فاطمہ یاد آتی ہے. خانہ کو خدا، اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، جو امام زمانہ کے جہاد میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. خانہ کعبہ کو ٹھیک کرنا. کعبہ تو بہت پرانا، جب تک علی پیدا نہ ہوئے یہ قبلہ نہ بنا، علی کی ولادت اسے قبلہ بناتی. اور دنیا کی آج بھی سب سے پہلی مسجد کسے کہا جاتا ہے عالم اسلام کی؟ مسجد قباء. سب سے پہلی مسجد ہے نا رسول خدا کی ولادت کے بعد. مسجد قباء کس نے بنائی؟ پیغمبر کے حکم سے بنائی کس نے؟ رسول نے اونٹنی بٹھا دی. وہ جو اعتراض لوگوں نے بعد میں کیے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر جگہ علی کو بڑھا دیتے، ہم بھی ہاتھ اٹھانے والے تھے، ذرا ہمارا ہاتھ نیچے رہ گیا، علی نے ہاتھ بہت اونچا کر لیا، آپ نے علی کو کھڑا کر دیا. یہ تو بات کے تھے. قباء کی مسجد کے وقت پیغمبر نے نام لے کے بلایا ایک صاحب کو، آؤ اونٹنی پر بیٹھو اور روشنی چلاؤ. ان کے کہنے سے اونٹنی چلے گی؟ ساری کوشش کر کے تھک گئے. پھر دوسرے کو بلایا، تم آ جاؤ. اور پھر آخر میں جو دو ہی تھے اس وقت بہت اہم شخصیتیں، پھر مولا سے کہا. مولا ابھی اٹھنی پہ آگے بیٹھے بھی نہیں کہ جوش میں اٹھنی کھڑی ہوئی. جتنے دائرے میں اٹھنی گھومی پیغمبر نے اسے مسجد قباء قرار دیا. تو کعبہ قیامت تک کا قبلہ بنا علی کی ولادت کے طفیل. اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد قباء بنی علی کے قدموں کی برکت. تو مسجد جہاں بنے گی علی یاد آئیں گے، امام باڑہ جہاں بنے گا فاطمہ یاد آئیں گے. اور یہ دونوں ایسے صدقہ جاریہ ہیں کہ کوئی پوری عمارت بنائے تو کوئی خالی ایک ہی اس میں لگائے تو جب تک اس کے اندر عبادت کی جائے گی یہ ثواب اس کے نام اعمال میں آتا رہے گا. بہترین صدقہ جاریہ. ابھی 2-3 دن پہلے ایک اعلان ہوا تھا، میں نے کہا میں اس کو دوہرا دوں. مسجد علی کے نام سے پہلی مسجد ہی علی نے بنائی ہے. مسجد علی کے نام سے آپ کو معلوم کہ باب المراد امام باڑہ بن گئے. یہ مراد فاطمہ. اب میرے مولا کے حوالے سے ایک مسجد یہاں تعمیر ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے مجھے دولت خدیجہ کی ضرورت پڑی، یہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے مثل خدا، انہوں نے بھی دولت خدیجہ لی. تو یہ تو دنیاوی، ہم اور آپ جیسے دنیاوی انسان. ایک تو ابھی ایام ازا کے حوالے سے بھی مولانا فرما رہے کہ اس سال تو بہت ہی ڈیفیسٹ جا رہا.
اور پھر مسجد کی تعمیر بھی ایک بہت اہم کام ہے. علی اور فاطمہ دونوں کی یادگاریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. اس حوالے سے آپ سے بس التماس ہے کہ آپ آتے روز ہیں, چلے جاتے ہیں, وہ لیفلیٹ, وہ پمفلیٹ, وہ فلائر دیکھا کریں اور ذرا سوچئے کہ ایک موقع مل رہا ہے. اور ابھی بھی غالباً یہ ہمارے کچھ والنٹیئرز کیا طریقہ ہے, کچھ ڈونیشن کے حوالے سے بات کریں گے. میں اپنا بیان روکتا ہوں اور باب المراد کی انتظامیہ کے جو کنسرن آدمی ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مختصر سی گفتگو کریں تاکہ پھر مسائل شروع ہو اور ہمارے فرحان میاں جو ہیں وہ ابتدائی ماتم کریں آج کے مسائل کا. تو بسم اللہ. کس سے بات؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سپر پاور, نعرہ حیدری, برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Firstly, I want to apologize for the interruption, but I will only take a few moments of your time. My name is Muzaffar Hassan, and I'm the secretary of this International Islamic Link, and I'm a volunteer here at the Bab al-Murad Center. I would firstly like to thank Maulana Sadiq Hassan and Farhan for accepting our invitation this year, and to our volunteers for their tireless efforts to keep the program running. The cost of the program this year is about £24,000, and which obviously includes the costs for the tent and for the baruch and for the expenses for our guests, etc. And so far we have only collected £7,500, which excludes any khums contributions. Also, we have the centre here, and the total loan remaining on the centre is 1.4 million. So we strongly urge you to donate generously, and also to consider our 500 bricks program. The flyers are available at the front desk. Any donations, any payments can be made in cash or by credit card and debit cards at the front desk. And also online payments can be made by PayPal or internet banking. All the details can be provided by our volunteers and from our website at www.islamic.org.